اچھا، اب میں نے ایک دن کا استغفار چیلنج جو ہے وہ مس کر دیا تھا، تو آج میں آپ کو کل والے دن کا بھی دے دوں گی، تو آپ اسے کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ یہ استغفار چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو 21 ڈیز کا استغفار چیلنج میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے نیو جوائن کیا ہے تو آپ بھی یہ باقی کے 3 to 4 ڈیز آپ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نومبر میں 30 ڈیز کا پورا کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج کے استغفار چیلنج سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری بھی شیئر کروں گی تاکہ ہمیں موٹیویشن بھی ملے استغفار کرنے کی، اور استغفار سے آپ دنیا کی ہر چیز پا سکتے ہیں، اور اس کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ نو میں کہ نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ استغفار کر کے یہ تجھ سے توبہ کریں، تو میں نے انہیں تیرا پیغام دیا، تجھ سے معافی مانگنے کے لیے میں نے کہا۔ کچھ لوگ ایسے نافرمان تھے جنہوں نے نافرمانی کی اور گمراہی کے راستے پر رہے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی روکا۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف نہ کرنا، نہ تو کبھی انہیں ہدایت دینا، اور نہ ہی تو انہیں کبھی صحیح راستے پر چلانا، جنہوں نے میری نافرمانی کی، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، اور جنہوں نے ہمیشہ برا کہا۔ اور جن لوگوں نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ تو انہیں ہمیشہ کامیابی دینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10، 11 اور 12 آیت نمبر میں کہ جو بھی مجھ سے استغفار کرے گا انشاءاللہ میں اسے دنیا کی ہر چیز سے نوازوں گا، اس کی مغفرت کروں گا، اس کی توبہ قبول کروں گا، اسے ہر چیز ملے گی، اولاد نرینہ عطا کروں گا، مال باغات، ہرے بھرے کھیت عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نو میں آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں کیے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفر اللہ کی ایک طاقت کی ایسی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جسے آپ سیو کر لیں، اور انشاءاللہ آپ ایک لفظ پڑھنے سے بھی اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ سرد رات، بغداد کی تنگ گلیاں اور ایک بزرگ عالم کا سفر جو ہمیں استغفر اللہ کی اصلی طاقت سمجھاتا ہے۔ یہ کہانی ہے امام احمد بن حنبل اور ایک نارمل سے تندور والے کی، جس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی صرف ایک کلمہ کی برکت سے، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ استغفر اللہ۔ یہ کہانی آپ کے دل کو چھو لے گی اور یاد دلائے گی کہ توبہ اور استغفار میں کیسی بے پناہ رحمتیں چھپی ہوتی ہیں، کہ ایک ایسی روحانی داستان جو ایمان کو تازہ کر دے گی اور آپ کی آنکھوں کو نم کر دے گی۔ سنیے اسے دل چھو لینے والی ایک اسلامک روحانی اسٹوری کو۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جن کے کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں پرابلم ہے، ویزا نہیں لگ رہی، اولاد نہیں ہو رہی، شادی ہونے میں پرابلم آ رہی ہے۔ استغفار کرنا شروع کر دو، ایٹ لیسٹ میرے کہنے سے نا اسے 3 months ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دھیرے سارے مسئلے مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ اتنا رزق دیں گے، اتنی عزت دیں گے کہ جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں۔ اور اللہ رزق کے راستے وہاں سے کھولتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ کی شادی میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے، تو پلیز آپ ایک بار استغفار کر کے دیکھیں، اتنی آسانیاں ہوں گی، اتنی جلدی ہو جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہو۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پہلے بھی میں نے اس اسٹوری کو شیئر کیا ہے، لیکن آج میں صرف 2 منٹ میں سے ختم کروں گی۔ امام بن حنبل مسند احمد حدیث کے آنر ہیں، یعنی کہ انہوں نے اتنی ساری حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو یہ اپنے کسی حدیث کے سلسلے میں یا اپنے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے نکلتے ہیں، اور یہ اس وقت نکلتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے انہیں، اور یہ بغداد کی گلیوں میں مسجد ڈھونڈتے ہیں، اور مسجد میں جا کر یہ کھانا کھاتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ آج میں یہیں آرام کروں گا۔ تو پھر مسجد کا جو ٹیک کیئر کرنے والا ہوتا ہے وہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں سو سکتے، اور بابا آپ یہاں سے جائیں، آپ جہاں مرضی سوئیں، یہ جو سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ اور وہ انہیں باہر نکال دیتا ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں آپ کے شہر میں، لیکن وہ نہیں مانتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جائیں۔ تو جب یہ مسجد سے باہر آ جاتے ہیں تو ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہیں سے ایک تندور والا گزر رہا ہوتا ہے، اپنا تندور بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے بابا کیا ہوا، آپ اتنی سرد رات میں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو پھر یہ بتاتے ہیں امام بن حنبل کہ ایسے ایسے میں آیا تھا، مسجد میں گیا اور میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، اور جیسے ہی صبح ہوگی تو آپ چلے جائیے گا۔ تو پھر یہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہ آرام کرنے کے لیے ان کو جگہ دے دیتا ہے۔ تندور والا تھا تو صبح جلدی کھانا بھی بنانا تھا، روٹی بنانی تھی۔ اصل میں عرب ملکوں میں تندور جو ہوتے ہیں الگ سے ہوتے ہیں، جہاں صرف روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو پھر وہ تندور والا اپنی روٹیوں کی تیاری کر رہا ہوتا ہے رات میں اٹھ کر، اور پھر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ تندور والا آٹا گوندھ رہا ہے اور آواز آ رہی ہے دھیرے دھیرے استغفر اللہ کی۔ تو امام بن حنبل پوچھتے ہیں کیا تمہارے اس کلمات سے تمہیں کبھی کچھ ملا ہے؟
تو پھر تندور والا کہتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے اتنا ملا ہے کہ میں اب کچھ بیان ہی نہیں کر سکتا، جو بھی آج میرے پاس ہے وہ سب اللہ نے دیا، بے پناہ بے شمار دولت عطا فرمائی اللہ پاک نے، اور میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، اور میری آج تک کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو کبھی قبول نہ ہوئی ہے سوائے ایک دعا کے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا میں کافی ٹائم سے ایک دعا مانگ رہا ہوں کہ اپنے زمانے کے ایک میرے امام ہیں، امام بن حنبل، ان سے ملاقات ہو جائے، بس میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میری دلی خواہش ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتا ہوں استغفار کر کے۔ آپ یقین کریں امام بن حنبل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور ان کو یاد آیا کہ اچھا مسجد کے اندر آج جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کا حکم تھا یہ کہ میرے ساتھ ایسا ہو تاکہ میں اس انسان تک پہنچ سکوں۔ پھر وہ جو تندور والا تھا اس سے پوچھا کہ بابا آپ رو رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ امام بن حنبل میں ہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کو ٹائم گھر سے نکالنا، آپ تک پہنچانا، یہ سب اللہ نے تمہارے اس کلمات کی برکت سے مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ اور پھر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، اور یہ جو اسٹوری ہے یہ بہت فیمس ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ لوگوں کو استغفار کی طاقت پتہ چل سکے، اور ان لوگوں کو بھی جن کو لگتا ہے کہ صرف استغفر اللہ سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بڑے بڑے استغفار کرنے پڑیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے استغفار کرنے ہیں۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھتے ہو تو اس کی طاقت بھی اتنی ہے جتنی آپ اپنے رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی توبہ قبول کروا سکتے ہیں، اپنی مغفرت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا زندگی میں کوئی بھی کام اٹک گیا نا، استغفار کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنا رزق دیں گے، وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جس طریقے سے آپ روزی مانگ رہے ہوں گے اس طریقے سے بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کو کہ یہ سٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور آج کا ہمارا چیلنج ہے 2000 استغفار آپ نے پر ڈے پڑھنا ہے 3 ڈیز کے لیے، اور ساتھ میں آپ 100 ٹائمز درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، مغرب میں پڑھ لیں، فجر میں پڑھ لیں، کبھی بھی پڑھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز اپنی پابندی کے ساتھ پڑھیں، چاہے بے شک آپ فرض سے اسٹارٹ کریں، پھر دھیرے دھیرے سنتیں ایڈ کریں، پھر دھیرے دھیرے نفل ایڈ کریں، ایسا آپ کی نمازوں کی پابندی اسٹارٹ ہو جائے گی، اور دھیرے دھیرے آپ کا دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اور نماز میں دل لگانے کا ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ نمازوں کا ترجمہ پڑھیں، نمازوں کا میننگ سمجھیں۔ میرے چینل پر ویڈیو ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، اگر آپ کو نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے، ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں سے ہر ایک کا میننگ لکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ چاہیں تو ہماری لائیو بھی جوائن کر سکتے ہیں 9 بجے رات کے۔